ٹانک میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک بختر بند گاڑی کے قریب دھماکے میں 6 پولیس اہلکار اور ایک راہگیر جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ جی بخاری صاحب، آپ نے گفتگو سنی، حکومتی موقف بھی سنا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بات بھی سنی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قوم کو مبارک ہو کہ KPK کے وزیر اعلیٰ جو ہیں ان سے اپنا صوبہ تو چلا نہیں ہے، لیکن اب وہ افغانستان کے پروپیگنڈا منسٹر بن گئے ہیں، اور شرم نہیں آئی ان کو، ڈوب نہیں مرے شرم سے کہ پاکستان سے ثبوت اور جواز مانگ رہے ہیں کہ یہ جو الزام آپ لگاتے ہیں افغانستان پہ، ان کے ثبوت کیا ہیں۔ توبہ 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 توبہ، یہ آج تک پاکستان میں کبھی نہیں ہوا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اور تو کسی کو شکایت نہیں ہے ان سے، افغانوں سے۔ شرم، میں کہتا ہوں یہ عقل سے پیدل یہ شخص جو ہے یہ کیا کہہ رہا ہے، ذرا سنیے۔ شاید خبریں نہیں، ایران نے ان کو نکالنا شروع کر کے تقریباً نکال دیا ہوا، اس لیے کہ یہ وہاں رہ کے ایران کے خلاف جاسوسی کر رہے تھے اسرائیل کے ساتھ، اور وہاں تخریب کاری کر رہے تھے۔ اس کے بعد تاجکستان کے اوپر 2 حملے کیے انہوں نے بھی ساری دنیا کے اندر چیخو پکار کی۔ امریکہ، جہاں جو بہت بڑا گینگ پکڑا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ آسٹریلیا، انہوں نے بھی ان کے اوپر پابندیاں لگا دی ہیں، اور جو واقعہ ہوا وہاں پر لیٹسٹ وہ آپ کے سامنے کیا ہوا۔ اس کے بعد برطانیہ، اس کے بعد یونائٹڈ نیشن، جس کے 5 ریزولوشنز میں افغانستان کو دہشت گردی کا گڑھ قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یورپی یونین، اس کے بعد 1 درجن بھر امریکہ اور برطانیہ اور یورپ کے اخبارات جنہوں نے رپورٹس شائع کی ہیں، یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ، ان سب نے کہا کہ اس وقت جتنی عالمی تنظیمیں ہیں وہ ساری گڑھ ہیں افغانستان کے اندر، ہب ہے۔ یہ ہم جو پروپیگنڈا منسٹر نئے افغان بنے ہیں، ان سے ذرا پوچھئے کہ انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے بات کی ہے، انہیں کچھ پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بالکل۔ کیا ایک صوبے کے چیف منسٹر کو اپنی فیڈریشن کے خلاف چارج شیٹ جاری کرنی چاہیے؟ مگر ان کا قصور نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے اب بڑے شمار ہوں گے، اس لیے کہ وہ 40,000 بندہ جو لا کے بسایا گیا تھا یہاں پر، جس کے بارے میں خود کہا گیا کہ ان میں سے 8 سے 10,000 جنگجو ہوں گے اور یہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے آہستہ۔ اپنی جیلیں توڑوائی گئی، DI خان کی جیل ٹوٹی، بنو کی جیل ٹوٹی، ان کو وہاں سے فرار کا راستہ دیا گیا۔ اس کے بعد 480 کے قریب لوگوں کو پریزیڈنشل پارڈن دی گئی صدر علوی کی طرف سے۔ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ملک کی سرزمین پر بیٹھ کے اس ملک کے خلاف چارج شیٹ۔ بالکل، اور وہ بھی اس صوبے کے جو ہے وزیر اعلیٰ جس میں سب سے زیادہ دہشت گردی سے جو افیکٹڈ ہے خیبر پختونخوا۔ بخاری صاحب، ہم نے دیکھا کہ حکومتی موقف بھی سنا، طلال چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی گفتگو یا اس قسم کا بیانیہ ریاست کے خلاف دہشت گردی پر لے کے خصوصاً وہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ تو کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بہت جلد چھٹی ہونے والی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ریئیکشن تو آپ نے بتایا ہے سرکار کا نا، میں تو ایک عام آدمی ہوں، مجھے اس کے اوپر بہت دکھ ہے۔ آپ یہ بات اندرون خانہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے خیال میں یہ ہے کہ کوئی بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اس کے فورمز ہیں نا۔ اس کا یہ تھوڑی ہے کہ آپ پریس کانفرنس میں بیٹھ کے افغان پروپیگنڈا منسٹر کی طرح سے گفتگو کریں اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ ٹھیک کہا طلال چودھری نے کہ اٹھا کے پھینک دینا چاہیے ایسے لوگوں کو باہر۔ آپ اپنے پاکستان کے، آپ اپنے ملک کے، آپ اپنی ماں کے بھی پہرے دار نہیں ہیں۔ کون لوگ ہیں آپ؟ کیا چیز ہیں آپ لوگ؟ یعنی میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں اور مجھے کہنی بھی چاہیے۔ دیکھیے، پاکستان کے باڑ لگانے پر بھی بہت تکلیف تھی ان کو، رک گئے۔ آپ کہتے تھے پرندہ نہیں آئے گا، ارے باڑ لگانے سے آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کی آمد و رفت جو فری ہوتی تھی اس پر چیک ہوا ہے، اس پر سمگلنگ جو ہوتی تھی، جو بلین روپیز پاکستان کا ٹیکس آپ کھاتے تھے، اس کی پابندی لگی ہے، اسی لیے تو آپ کو تکلیف ہے۔ ہاں جی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو آتے ہیں یہ کس طرح سے آتے ہیں؟ دیکھیے، یہ اسی طرح سے آتے ہیں جو لا کے آپ نے بسائے گئے ہیں وہی کافی ہیں۔ ہم تو اپنے ہاتھوں سے بسائے ہوئے افغانوں سے تنگ ہیں، ہم تو اس 40 لاکھ کی میزبانی کرنے سے اکتا گئے ہیں۔ ہماری اپنی ملکی سالمیت جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ لانے کی کہاں سے ضرورت ہے؟ جس صوبے کی حکومت ان کی سہولت کاری کر رہی ہو ان کو فرار کا راستہ دے، اور آپ کو کیا چاہیے؟ بالکل بخاری صاحب، وہ یہ بھی DGISPR کو غالباً تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ PTI والوں لوگوں کو جو ہے وہ نشانہ نہیں بناتے دہشت گرد۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت تو چاہتی ہے کہ دہشت گرد ہم پر حملے کریں۔ نہیں، وہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ وہ جن سے آپ کو خیریت کی توقع ہو، جو آپ کے پالن ہار ہوں، ان کے خلاف میں کیوں ایکشن کروں گا بھائی؟ تو وہ یہ اپنی مرضی کے جو ٹویسٹ دیتے ہیں نا سٹیٹمنٹس کو، اب یہ کھل گئے ہیں۔ میرے مزید کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ اپنی باتوں سے ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کو کوئی ہمدردی نہیں ہے، ان کا جینا مرنا جو ہے افغانوں کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے۔
बिल्कुल बुखारी साहब, अभी जिस तरह से सुहेल अफरीदी साहब पहले भी ये कहते थे और बाकी भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा कि हमें दहशतगर्दी पर ऑन बोर्ड लिया जाए, तो इस पोजीशन के साथ किस तरह से ऑन बोर्ड लिया है? देखिए, अब तो मेरा ख्याल से मशवरा ये देना चाहिए हुकूमत को कि जब आप अहम फैसले करें इस नौयत के तो इनको बिनक भी ना पड़ने दें उसकी, क्योंकि मैं आपको फिर कह रहा हूँ ईमानदारी से कि ये अंदर के जो हैं ये बाहर के दुश्मन से बदतर होते हैं। और ये मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा हूँ, इनके अपने अल्फाज में ढूंढिए कि एक सूबे का वजीर आला पाकिस्तान की फेडरल हुकूमत से सबूत मांग रहा है कि अफगानिस्तान का क्या कसूर है। जी बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनालिसिस।